بچوں کو قرآن تہذیب پیش کرنی ہے جنہوں نے اپنے عبادت کا لگایا وہ پودا جو ہے اس کو پانی دے رہے ہیں. حضور کی میلاد اور حضور کی عظمتوں کا ذکر یہ جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے. اور پھر دوہری مبارک یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ حضور کے دین کو تخت پر لانے کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے. ویسے جو ہمارا سنیوں کا ایک بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف محفل میلاد خوشی کی حد تک مناتے ہیں اور 11ویں شریف صرف ہم لنگر کھانے کی حد تک مناتے ہیں. حالانکہ ان کے جو مقاصد ہیں وہ حقیقی مقاصد یہی ہیں کہ حضور کے دین کی نوکری کی جائے. 11ویں شریف منانی ہو یا محفل میلاد منانی ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے. تو اللہ اور اس کے رسول اس طرح راضی ہو جاتے ہیں کہ صرف جھنڈیاں لگا لو اور بس جلوس نکال لو اور 11ویں شریف کا چاول پکا کے کھا لو اور دعا کر لو تو بس اس سے راضی ہو جائیں گے. نہیں، یہ تو ہم نے اپنی طرف سے یہ چیز جو ہے یہ اس کو ایک چیز کو پکڑ لیا ہے کہ لنگر ہوتا ہے 11ویں شریف کا. وہ لنگر تو ہوتا ہے لیکن جو حضور غوث پاک نے جو سلسلہ 11ویں شریف کا شروع کیا تھا اس میں ایک روحانی لنگر بھی ہوتا تھا اور آخر سلام کی امت کی تربیت کا بھی ایک لنگر ہوتا تھا اور وہ ایک فیضان ہوتا تھا. اس کی طرف توجہ نہیں ہے اور صرف جو ہے وہ چاول کھانے والا لنگر جو ہے وہ رہ گیا ہے اور باقی سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو اب سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، ہم اپنا وقت، اپنے وسائل، اپنا پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں اور اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے کتنے خوش ہو رہے ہیں. یہ ساری غور کرنے کی باتیں ہیں. اور ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. آج ہم عمر کے اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ بس ہمارا چل چلاؤ ہے. اب ہم جو 50 اور 60 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ساری اتنی لمبی زندگی گزاری ہے کیا کیا ہے؟ کیا زندگی کا مقصد صرف بس اتنا ہی ہے کہ پیسہ کمانا، مکان بنانا، ایک مکان بن گیا دوسرا شروع، دوسرا بن گیا تیسرا شروع، پھر ایک دکان، پھر دوسری دکان، پھر تیسری دکان، پھر بچے، پھر ان کی شادیاں، پھر ان کے زیور، پھر ان کی یہ بن گیا، ان کو وہ بن گیا. بس یہی مقصد ہے زندگی کا. 70 سال گزار دیے اور یہ مقصد نہیں ہے. نادان، اس مقصد کے لیے آیا ہی نہیں ہے. اس مقصد کے لیے تجھے رب نے بنایا ہی نہیں ہے. رب نے تجھے کسی اور کام کے لیے بنایا ہے. آنا اس طرف، اس پر بھی غور کرنا کہ رب نے تجھے کس کام کے لیے بنایا ہے. وہ تو اللہ پاک نے تو فرمایا ہے کہ صرف میں نے اپنے لیے بنایا ہے. میرے بندے، ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے، تجھے میں اپنے لیے بنایا ہے، اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے، اپنی محبت کے لیے بنایا ہے. عبادت کا یہی مطلب ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی محبت اور معرفت کے لیے بنایا ہے اور اپنے محبوب کی اتباع اور غلامی کے لیے بنایا ہے. تو یہ اتنی عمر جو گزار دی ہے ایک برف جھپکتے میں گزر گئی ہے. کبھی غور کیا ہے 60 سال گزر گئے ہیں، یار میں 62 سال کا ہو گیا ہوں، کتنا جلدی وقت گزر گیا ہے. اور کبھی غور نہیں کیا ان 60 سالوں میں تم نے کیا کیا ہے. کوئی آگے بھی ہے تیرے اکاؤنٹ میں چیز، آخرت والے بینک اور اس خزانے میں بھی کوئی ہے چیز؟ یہ آج غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ آج سوچنے کی ضرورت ہے. اور کتنا میں نے اپنے رب کو اور رب کے حبیب کو کتنا خوش کیا ہے اور خدا نخواستہ کتنا میں ناراض تو نہیں کر بیٹھا. واپس آ، پلٹ رہا. اور میرا خیال ہے یہ ایک چھلانگ سے ہی بات بن جاتی ہے. ایک ہی چھلانگ ہوتی ہے بس. عاشق جو ہے نا اس کی ایک ہی چھلانگ ہوتی ہے، سارے فاصلے طے ہو جاتے ہیں. لیکن کاش کہ یہ سوچ دینے والا تو مل جائے، کوئی ایسا مرشد، کوئی ایسا رہبر، کوئی ایسا استاد، کوئی ایسا امیر المجاہدین جیسا شیخ ایسا مل جائے، ایسی سوچ دے دے کہ بس سب کچھ سونے تو فدا ہونا چاہیے. اگر یہ سوچ مل گئی نا بھائی سب کچھ
تو نے تو فدا ہونا چاہیے، بس تم نے سب کچھ پا لیا، تمہاری نسلوں نے سب کچھ پا لیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کے لیے پلازے بنانے ہیں، مارکیٹیں بنانی ہیں، تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ پتہ نہیں تمہارے مرنے کے بعد وہ پتہ نہیں کیا حشر کرے گا۔ یہ تمہارا پیسہ تم نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے نا، یہ تم نے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، اور اگر اس کو اللہ اور اس کے رسول کا اپنے بچے کو دین کا علم نہ پڑھایا، اپنے بچے کو دین نہ سکھایا، اللہ اور اس کے رسول کا غلام نہ بنایا، اللہ والوں کے حوالے نہ کیا، تو یہ تمہاری ساری پراپرٹی اور جائیداد کے ساتھ پتہ نہیں کیا ظلم کرے گا، اور پتہ نہیں تمہارے لیے جہنم کے کیا عذاب اکٹھے کرے گا۔ آج اس کو کسی اللہ والے کے حوالے کر، اپنی نسلوں کو آج ایسی جماعت کے اندر لے آ، ایسے کسی رہبر اور استاد کے حوالے ان کو کر دے جو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ تک پہنچا دے، جو اس کی سوچ بدل دے اور اس کی فکر بدل دے، اور یہ دنیا کا جو گند اور یہ دنیا کی جو غلاظتیں ہیں ان سے وہ نکل جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ بس یہی ہماری کامیابی ہے۔ ہماری اولاد ہی ہمارا سرمایہ ہے سب سے بڑا۔ کون سی اولاد سرمایہ ہے؟ وہ اولاد سرمایہ ہے جو دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ وہ اولاد سرمایہ ہے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی ہوگی، جو ہمارے جانے کے بعد نیک عمل کرے گی اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گی، وہ اولاد سرمایہ ہے۔ الحمدللہ کچھ اسی نقش قدم پر انتظار حسین مرحوم کے بچے چلے ہوئے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، یہ ان کا یہ طرز عمل دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اس نے ان کو حلال کھلایا ہے، یہ حلال کا اثر ہوتا ہے۔ اگر بچہ نیک ہے تو سمجھو کہ حلال کھلایا ہے، اور اگر مشکوک کھلایا ہے تو پھر یہ توقع نہ رکھنا۔ تو آج سوچنا ہے کہ میں اپنے بچے کو کیا کھلا رہا ہوں۔ اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، انشاءاللہ وہ نمازی ہوگی۔ پھر آپ چل پڑیں گے نا مسجد کی طرف، بچے کو حلال کھلا کے آگے آگے مسجد کی طرف چل پڑیں گے آپ، تو پیچھے پیچھے آئے گا، لیکن آپ نے اپنے عمل سے نمونہ پیش کرنا ہوگا۔ دعا ہے کہ یہ سلسلہ ان کا چلتا رہے، اللہ کرے، اور یہ بچے اور ہم سب کے اور آپ کے اور میرے بچے اللہ کرے حضور کے دین کی سپاہی بن جائیں۔ عبادت ریاضت میں بڑی بات ہے، لیکن اصل بات جو ہے وہ اصل بات حضور کے دین کا خادم اور نوکر اور مجاہد بن جانا، اور پھر حضور کے دین کو دنیا پر غالب کر دینا۔ یہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے، ہم نے تو بس وہی کوشش کرنی ہے نا، وہ مائی اٹی والی جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے چلی گئی تھی، اٹی لے کر چلی گئی تھی یوسف کو خریدنے کے لیے، تو ہم نے بھی اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم حضور کے دین کو تخت پر لائیں گے۔ اس کے لیے جیل جانا پڑا تو جائیں گے، اس کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑی، ہمارے گھروں پر کریک ڈاؤن ہوئے، ہمیں نقصان پہنچایا گیا، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا اور گولیاں بھی کھائی اور ہمارے بچے شہید بھی ہوئے۔ کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کو منانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اور نیت ایک ہی ہے کہ حضور کا دین تخت پر آ جائے، اور اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری جماعت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کسی سردار کی جماعت نہیں، نہ کسی بڈیرے کی جماعت ہے، یہ حضور کی جماعت ہے۔ اس میں ہمارا ایک ایک قدم اٹھانا، اس میں ہمارا ایک ایک پیسہ خرچ کرنا انشاءاللہ ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہوگا، کیونکہ نیت یہ ہے کہ حضور کے دین کے لیے کر رہے ہیں، اور حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے، اور اپنی اگلی نسلوں کو ہم نے شریعت مطہرہ کا تحفہ دینا ہے، اگلی نسلوں کو ہم نے نظام مصطفیٰ کا سویرا یہ تحفہ دینا ہے، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے بھی التماس ہے کہ آپ سارے ہمارے دست و بازو بنیں، قبلہ امیر المجاہدین آپ کی قربانیوں کو دیکھیں اور آج کھڑے ہو جائیں۔ میں یہ ہر پروگرام میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ قوم اگر آج کھڑی نہ ہوئی تو پھر شاید اس کے بعد موقع نہ ملے، ہم تو چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن ہماری نسلیں آنے والی ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ جس نظام کے اندر ہم ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس برے اور اس گندے نظام کے اندر، ظلم اور زیادتی والے نظام کے اندر اس نسلوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر ہم ان کے لیے کچھ نہ کر سکے تو یہ نسلیں کم از کم ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ آج کھڑے ہو جاؤ، آج بالکل سارے راستے ہموار ہیں،
صرف آپ کے کھڑے ہونے کے لیے ہے. جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. جس طرح بدر میں آئی تھی اس طرح غلاموں کے لیے بھی آئے گی. بس صرف وہ خدا پیدا کرنے کی ضرورت ہے. باقی اس مبارک پروگرام میں الحمدللہ کچھ باقاعدہ طور پہ جو مجاہدین اس جماعت میں شامل ہوئے ہیں ان کا بھی تعارف ہے تو ان کو بھی سامنے لے آئیں. علامہ صاحب ان کو دستار بندی بھی کریں گے. یہ انشاءاللہ حضور کے دین کے مجاہد اور نوکر بن کر میدان عمل میں آئیں گے. یہ مجھے قاضی صاحب ہیں آپ کی پی پی کے امیر ہیں تو یہ نام جیسے یہ لیتے ہیں تو آپ آ جائیں. دستار بندی ہوتی. واخر دعوانا الحمد